السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد، اللہ کے فضل، اس کی توفیق اور اس کی رحمت سے آج 19ویں پارے کے ساتھ ہمارا قیام مکمل ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کی طرف سے قبول فرمائے۔ 19ویں پارے میں سورۃ الفرقان کی بقیہ 57 آیات، آیت نمبر 21 سے لے کر آیت نمبر 77 تک وہ شامل ہے۔ سورۃ الشعراء مکمل ہے، اس کی 227 آیات ہیں، اور اس کے علاوہ سورۃ النمل اس کی پہلی 59 آیات وہ بھی آج کے بارے میں شامل ہے۔ سورہ نمل کی کل آیات 93 ہیں، اس میں سے پہلی 59 آیات آج کے بارے میں شامل ہے۔ جہاں تک سورۃ الفرقان کا تعلق ہے تو یہ بات کل عرض کی جا چکی کہ اس میں جو مرکزی مضمون ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی و تشفی و اطمینان کے ذکر پر مشتمل ہے، اور اس کے علاوہ مخالفین کے اعتراضات کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ وہ بے معنی اور لغو ہے، ضد اور عناد پر مبنی ہے، بلکہ بعض اوقات اسلوب یہ اپنایا گیا ہے کہ یہ جو معاندین کے اور مخالفین کے اعتراضات ہیں وہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ اعتراضات کا ذکر کیا جائے یا ان کا جواب دیا جائے۔ بہرحال ان کا تذکرہ کیا گیا ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ عنقریب مخالفین کو معلوم ہو جائے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے۔ انہی اعتراضات کے سلسلے میں جہاں سے 19واں پارہ شروع ہو رہا ہے، یہ اعتراض ہے کہ فرشتہ کیوں نہیں آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فرشتہ کیوں نہیں آیا، لولا انزل علینا الملائکۃ او نرى ربنا، یا پھر ہم رب کو خود دیکھ لیتے، فرشتہ آ جاتا یا پھر ہم رب کو خود دیکھ لیتے، یہ اعتراض کرتے ہیں۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ جب فرشتہ آ جاتا ہے نا، فرشتوں کو دیکھ لیں تو پھر عذاب، اللہ اکبر، یوم یرون الملائکۃ لا بشری یومئذ للمجرمین، جس دن فرشتوں کو دیکھ لیں گے نا تو اس دن وہ دن مجرموں کے لیے اچھا نہیں ہوگا، اس دن پھر سمجھ لیجیے کہ عذاب آ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا کہ فرشتے قیامت والے دن لگاتار اتریں گے، پے در پے اتریں گے، اس دن پتہ چل جائے گا۔ اور پھر قیامت کا تذکرہ کیا ہے کہ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، ظالم اپنے ہاتھ کاٹ کاٹ کے کھائے گا قیامت والے دن، اور حسرت کرے گا کاش میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم والا راستہ اپنایا ہوتا، اے کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، اس نے مجھے گمراہ کر دیا۔ حالانکہ ذکر آ گیا تھا، اللہ کی طرف سے قرآن آ گیا تھا، اس کے آ جانے کے بعد بھی مجھے اس نے گمراہ کر دیا۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، شیطان جو ہے وہ ہے ہی انسان کو بے یار و مددگار چھوڑنے والا۔ اللہ اکبر۔ اس دن پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے استغاثہ دائر کریں گے۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں یہ استغاثہ دائر کریں گے کہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ اللہ اکبر۔ پھر ان کا اعتراض یہ بھی ہے کہ قرآن ایک ہی دفعہ سارا کیوں نہیں نازل ہوا، یہ 22 سال 23 سال کیوں لگے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوتا رہا، ایک ہی دفعہ سارا اتر جاتا، نازل ہو جاتا۔ وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، اکٹھا کیوں نہیں نازل ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے كذلك لنثبت به فؤادك، یہ تھوڑا تھوڑا اس لیے نازل ہوا ہے کہ اکٹھا آتا تو یاد ہی نہیں ہونا تھا، تھوڑا تھوڑا کر کے یاد ہوتا گیا۔ سبحان اللہ۔ وَتَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، تھوڑا تھوڑا یاد بھی کروانا تھا اور پڑھوانا بھی تھا، اس لیے اللہ کریم نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا۔ پھر فرمایا کہ جتنے بھی اعتراضات وہ کر رہے ہیں ان کا جواب جو ہے ہم آپ کو بتا دیں گے، اور ان قریب ان کو پتہ چل جائے گا۔ پھر آگے مختصر واقعات ہیں، آیت نمبر 35 سے لے کر 44 تک، موسیٰ علیہ السلام، نوح علیہ السلام، عاد،
قوم عاد، قوم سمود اور اصحاب رس اور لوط، ان سب کے بارے میں اللہ کریم فرماتا ہے سب کو دلائل دے کر اللہ کریم نے حجت قائم کی اور پھر ہلاک کر دیا۔ اس لیے بعض آ جاؤ گے جس طرح ان کی ہلاکت ہوئی ہے تم بھی برباد ہو جاؤ گے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 45 سے 62 تک توحید کے دلائل دیے گئے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جد و جہد جاری رکھنے کی ہدایات دی گئی ہیں، اور عجائب قدرت کا ذکر ہے دلائل توحید کے طور پر کہ اللہ کریم نے سایہ بنایا، رات کو لباس بنایا، دن کو زمین پر پھیل جانے کا وقت بنایا، ٹھنڈی ہوائیں، باران رحمت، پھر شہروں میں زندگی بخش دینے والی بارش، پھر پینے کا پانی، یہ سب اللہ کی رحمتیں ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ یہ جو میٹھا اور کھارا پانی، یعنی جو چشمے ہیں ایک طرف میٹھا پانی ہے ایک طرف کھارا پانی ہے، دونوں ایک دوسرے کو ملتے نہیں ہیں، وجعل بینہما برزخا، درمیان میں اللہ نے ایک پردہ بنایا ہوا ہے، آپس میں ملتے بھی نہیں۔ ایک جگہ سے جب آپ بور کرتے ہیں تو میٹھا پانی نکلتا ہے، دوسری جگہ سے بور کرتے ہیں کھارا پانی نکلتا ہے، نیچے سمندر پانی کا بہہ رہا ہے اور ایک طرف میٹھا ایک طرف کھارا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ یہ پھر فرمایا انسان کو بھی اللہ کریم نے قطرہ آب سے بنایا، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، انسان بھی قطرہ آب سے بنا ہے، فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا، اسی سے اس کی رشتہ داریاں بنی ہیں، اسی سے اس کے سسرالی رشتہ دار بنے ہیں، سبحان اللہ۔ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، کتنی قدرت والا رب ہے جس نے اس طرح کی طرح طرح کی نعمتیں عطا فرمائیں۔ پھر فرمایا آسمان میں بروج اور سورج چاند ستارے بنائے، اور پھر فرمایا کہ یہ خام خواہ اعتراض کرتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ رحمان کون ہے، رحمان کیا ہے۔ اصل میں مشرکین ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کو تو جانتے ہیں رحمان کو نہیں جانتے، تو رحمان کے بارے میں بتائیے کہ وہ کون ہے، وہ کیا ہے۔ قال ومر رحمان، رحمان کیا ہے، تو یہ سوال کرتے تھے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ رحمان کو جاننا ہے نا تو رحمان کے بندوں کو دیکھو، وعباد الرحمان، جو رحمان کے بندے ہیں ان کو دیکھ لو، سبحان اللہ، کہ یہ جو عباد الرحمان کی صفات ہیں نا یہ رحمان کی رحمت کا نتیجہ ہے، لہذا ان کی صفات۔ پھر آگے اللہ کریم نے عباد الرحمان یعنی رحمان کے بندوں کی چند صفات بتائی ہیں۔ فرمایا کہ وہ عاجزی اور تواضع کے ساتھ زمین پر چلتے ہیں، یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، حلم اور بردباری کا رویہ ان کے اندر ہوتا ہے، کوئی جاہل ان کے ساتھ ایسی گفتگو اونچ نیچ والی کرتے کہتے ہیں بھلا ہو گئی تیرا، اور الجھتے نہیں ہیں کسی سے۔ اور پھر تہجد کے عادی ہیں، رات کو اٹھ کے تہجد پڑھتے ہیں، سبحان اللہ، یبیتون لربہم سجدا وقیاما، سجدے اور قیام میں ان کی راتیں گزرتی ہیں، اور پھر اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، خوف رکھتے ہیں عذاب کا، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اللہ ہم سے جہنم کا عذاب ہٹا دے، ہر وقت عذابوں سے پناہ مانگتے ہیں، ان عذابھا کان غراما۔ تو بجائے اس کے کہ وہ عبادت کرتے کرتے اپنے کسی عجب کا شکار ہو جائیں، وہ اللہ سے پناہ مانگتے ہیں کہ وہ اللہ کی پناہ مانگتے ہیں عذابوں سے۔ پھر خرچ میں اعتدال اختیار کرتے ہیں، نہ تو وہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ ہی کنجوسی کرتے ہیں۔ توحید و اخلاص جو ہے وہ توحید اور اخلاص کے ساتھ توحید پر عمل کرتے ہیں، شرک نہیں کرتے، ناحق کسی کو قتل نہیں کرتے، پرامن لوگ ہیں، اور فتنہ و فساد نہیں کرتے، بدکاری نہیں کرتے، فتماب لوگ ہیں، سبحان اللہ، ولا یزنون، کوئی بدکاری نہیں کرتے۔ البتہ جو بدکاری کر بیٹھے اس کے لیے شدید عذاب ہے، لیکن پھر جو توبہ کر لے، اللہ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، جو توبہ کر لے، واپس آ جائے، ایمان لے آئے اور عمل کرے نیک، فرمایا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، جو اس طرح کی خالص توبہ کرتا ہے ہم اس کی سارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ پھر فرمایا جھوٹی گواہی نہیں دیتے، جھوٹ کی مجلسوں سے پرہیز کرتے ہیں، فضول محفلوں اور فضول کاموں سے پرہیز کرتے ہیں، آیات پر غور و فکر اور نصیحت پر غور و فکر کرتے ہیں، اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں، خام خواندوں کی طرح آیات کے اوپر نہیں گرتے۔ پھر نیک اولاد اور بیوی کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں، یہ دعا ہمیشہ کرتے ہیں، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ فرمایا جو اس طرح کی صفات رکھنے والے لوگ ہیں، یہ ایک سانچہ اللہ کریم نے دے دیا ہے، میں آپ ہم سب اپنے آپ کو اس سانچے میں ڈال کے دیکھیں،
کیا ہم بھی ایسا کرتے ہیں؟ اللہ ہمیں عباد الرحمن میں سے بنائے۔ فرمایا ان کے لیے اونچی جنتیں ہیں اور سلامی کے ساتھ اللہ کے یہاں استقبال ہوگا ان کا۔ اور فرمایا دعا کیا کرو، اگر دعا نہیں کرو گے نا قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، اگر تم اللہ سے دعائیں نہیں کرو گے نا تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ لہٰذا جس نے دعائیں کرنی ہے کرو، نہیں کرنی نہ کرو، اللہ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں۔ آگے سورہ شعراء ہے۔ سورہ شعراء کا مرکزی مضمون ہے آیات۔ آیات نشانیاں دلائل، لیکن آیات دو قسم کی ہیں، بلکہ کہنا چاہیے تین قسم کی ہیں۔ بنیادی طور پہ دو قسم کی ہیں، ایک وہ آیات ہیں جو اس پوری کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں نشانیاں، ایک وہ آیات ہیں جو قرآن کے اندر ہیں۔ قرآن کے اندر جو آیات ہیں ان کو اللہ کریم نے جملہ نہیں کہا، ان کو اللہ نے فقرہ نہیں کہا، ان کو آیات کہا۔ فقرے بھی ہے، فقرہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے، جملہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے، لیکن اس کو اللہ نے جملہ فقرہ نہیں کہا، آیات کہا، آیت کہا ہے۔ کیوں؟ یہ بھی نشانیاں ایسا ہیں، جو یہ نشانیاں ہیں جو قرآن میں بیان ہوئی ہیں اور جو ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات کی نشانیاں ہیں، ان کے اندر کوئی فرق نہیں، کوئی تفاوت اور تضاد نہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ انسان ان کو بھی دیکھے اور غور کرے اور سمجھے، ان کو بھی پڑھے اور غور کرے اور سمجھے، پھر اس کو سمجھ آ جاتی ہے۔ لیکن جو ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات میں نشانیاں ہیں، کچھ مستقل نوعیت کی ہیں اور کچھ عارضی نوعیت کی ہیں۔ مستقل نوعیت کی ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے جتنے اظہارات ہوتے ہیں، بادل آتے ہیں، بارش برستی ہے اور اللہ تعالیٰ رحمت کرتا ہے، انسانوں کو وجود بخشتا ہے، انسانوں کو پانی دیتا ہے، انسان ہر طرح کی جتنی نعمتیں مستقل نوعیت نشانیاں ہیں ساری کی ساری۔ کچھ نشانیاں ایسی جو عارضی نوعیت کی ہیں، کیا مطلب واقعات جو رونما ہوتے ہیں وہ بھی نشانیاں ہیں۔ اس میں اللہ کریم نے دونوں قسم کی نشانیوں کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا کہ ایک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے، اور پھر ساتھ فرمایا کہ یہ جو مخالفین ہیں ان کی عادت ہے جھٹلانا، فقط کذبوا فسیاتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون۔ میں آپ کو ان کی خبریں سنائیں گے جن کے یہ استہزاء کرتے رہے، اس لیے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آیت نمبر 10 سے انبیاء کے واقعات بطور نشانی اللہ کریم نے بیان کیے، بطور نشانی انبیاء کے جتنے واقعات ہیں ان کو بطور نشانی بیان کیا ہے۔ اور یہ دو آیات، ہر نبی کا واقعہ بیان کرنے کے بعد یہ دو آیات جو ہے اس کی تکرار ہے پوری سورت کے اندر۔ ان فی ذلک لآیہ، اس میں بھی نشانی ہے تمہارے لیے، وما کان اکثرهم مؤمنین، ان میں سے اکثریت پھر بھی ایمان نہیں لانے والے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور تیرا رب جو ہے وہ غلبے والا اور رحم کرنے والا۔ یہ دو آیات جو ہیں یہ بار بار اس کی صورت کے اندر تکرار ہے۔ پھر پہلے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، پھر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، نوح علیہ السلام کا، ہود علیہ السلام کا، صالح علیہ السلام کا، لوط علیہ السلام کا، اور شعیب علیہ السلام کا، اور ان کی اقوام کا انجام بتایا، اور موسیٰ علیہ السلام سے بات کا آغاز کیا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ ان اقوام کو جو معجزے دیے گئے ان کا ذکر ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یہ دائمی معجزہ قرآن دیا گیا اس کا تذکرہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو واقعات میں وہ چیزیں جو عام طور پہ باقی صورتوں کے اندر بیان ہو گئی ہیں، کہ یہاں تو دہرائی گئی ہیں، کچھ نئی چیزیں بھی ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو انعامات اللہ تعالیٰ نے کیے، قال الم نربک فینا ولیدا ولبثت فینا من عمرک سنین، جو موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کا جو مکالمہ ہوا ہے، اللہ کریم نے اس کا تذکرہ کیا ہے، اور خاص طور پہ اس نے جب تانا دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ تو نے ایک بندہ مار دیا تھا، کہ فعلت فعلتک التی فعلت وانت من الکافرین، تو بندہ ہی ٹھیک نہیں ہے، تو نے تو بندہ مار دیا تھا۔ یعنی پرانی چیزیں اٹھا کے، یہ عام طور پہ جب کسی شخص کو جواب نہ آ رہا ہو تو اسی طرح کرتا ہے، پینترے بدلتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس نے اسی طرح کیا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف سے جس طرح مبعوث ہوئے تھے، انہوں نے رب کا تعارف کروایا، تو قال ربکم ورب آبائکم الاولین، اللہ کریم کا تعارف کروایا، تمہارا بھی رب ہے، تم سے پہلے لوگوں کا بھی۔ بہرحال اس نے آگے سے بڑی ناراضگی کا اظہار کیا کہ میں تمہیں جیل میں ڈال دوں گا، تم بچ جاؤ۔ معجزے دکھائے تو اس نے کہا یہ جادو ہے، پھر جادوگر اکٹھے کر لیے، تو مقابلہ ہو گیا، مقابلہ ہوا تو وہ جادوگر
فرعون کے ساتھ بارگیننگ کر رہے تھے اور نعرہ لگایا قالوا بعزت فرعون انا لنحن الغالبون، فرعون کا نعرہ لگا کے ان کے مقابلے میں آئے، اور انا لنا لاجرا، اور اس کو کہتے ہیں کہ ہمیں ملے گا کیا، اس کے ساتھ بارگیننگ ہو رہی ہے۔ تھوڑی دیر بعد جادوگروں کو سمجھ آئے گی یہ تو جادو نہیں ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے معجزہ ہے، تو فوراً جو ہے وہ ایمان لے آئے۔ اللہ اکبر۔ پھر آگے ذکر ہے موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ میرے بندوں کو لے کر نکل جاؤ، سبحان اللہ، کہ آپ نکل جاؤ اور تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ لے کے نکل پڑے، اور اس نے پہلے ہی بہت بکواس کی تھی کہ چھوٹی سی جماعت ہے اور ہم اس چھوٹی جماعت کو سبق سکھا دیں گے اور یہ کر دیں گے، اسے غصہ چلا دیا، کہتے ہیں جی اس نے ہمیں غصہ چلا دیا، وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ، ہم ان کے اوپر غصہ کریں گے پوری طرح۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے غصہ کر کے بندے نے کرنا کیا تھا، وہ پیچھے لگ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے بندوں کو لے کے نکلے، یہ پیچھے چل پڑے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ، ان کے جو باغات، محلات اور ساری چیزیں تھیں، نعمتوں والی زندگی، اللہ تعالیٰ نے اس میں سے ان کو نکال دیا۔ پہلا کام تو یہ ہوا نا کہ سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے غصہ کر کے پیچھے نکل گئے۔ بہرحال وہاں جب پہنچے حضرت موسیٰ علیہ السلام، آگے سمندر آ گیا اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی بڑے پریشان ہوئے، پیچھے دشمن اور آگے سمندر۔ انا لمدرکون قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کہنے لگے بس اب تو ہم پکڑے گئے، کوئی اور راستہ ہی کوئی نہیں ہے، آگے سمندر ہے، پیچھے وقت کا فرعون وہ اپنا پورا لو لشکر لے کے آ رہا ہے، تو ہم کیا کریں؟ قال کلا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہرگز نہیں، ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ان قریب کوئی راستہ نکالے گا۔ پھر اللہ نے راستہ نکالا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنا عصا مارو سمندر کے اوپر، اس نے رستے بن گئے، سبحان اللہ، رستے بن گئے، وہ نکل گئے اور فرعونی سارے غرق ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان فی ذلک لآیہ، اس میں بھی نشانی ہے، وما کان اکثرهم مؤمنین، ان میں سے پھر بھی لوگ جو ہے مومن نہیں بنتے، وان ربک لہو العزیز الرحیم، تیرا رب جو ہے وہ غلبے والا اور رحم کرنے والا۔ آگے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، آیت نمبر 69 سے لے کر 104 تک اپنے رب کا تعارف کرایا ابراہیم علیہ السلام نے، سبحان اللہ، اور دعائیں کی ہیں، وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، کہ اللہ مجھے نیک اولاد دے اور مجھے سچی ناموری عطا کر۔ اس کا مطلب ہے ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کہ دنیا میں سچی ناموری عطا کر۔ آج تک عیسائی بھی اچھے نام سے یاد کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو، یہودی بھی اچھے نام سے یاد کرتے ہیں، قرآن نے اچھے نام سے ان کو قرآن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یاد کیا، مسلمان اچھے نام سے یاد کیے۔ اس کا مطلب ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت یہ ہے کہ آپ جب اپنی اولاد کے لیے نیکی کی دعا کرو اور نیک اولاد کی دعا کرو، تو ساتھ یہ بھی دعا کرو اللہ تعالیٰ مجھے اور میرے خاندان کو سچی ناموری عطا کر۔ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ وَاجْعَلْ لِي مِن وَرَثَةِ الْجَنَّةِ، اللہ میں جنتوں کا وارث بھی بنا۔ اللہ، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو دنیا میں تم آئے ہو، ایک کام کر کے یہاں سے چلے جاؤ، یہاں نہ تو تمہارے بیٹے کام آنے ہیں قیامت والے دن، نہ تمہارے مال کام آنے۔ کام پتہ کیا ہونا ہے؟ جو اللہ نے دل دیا ہے اس طرح کا صحیح سالم دل لے کے چلے جاؤ، دل کو خراب کیے بغیر لے جاؤ جس طرح کا اللہ نے دل دیا تھا۔ سبحان اللہ، اللہ فرماتا ہے یوم لا ینفع مال ولا بنون، نہ اس دن مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئیں گے، الا من اتی اللہ بقلب سلیم، جو صحیح سالم دل لے کے آ گیا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان میں سے بنائے۔ آگے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کر کے فرمایا ان فی ذلک لآیہ، اس میں بھی نشانی ہے، یہ بار بار تکرار ہے انہی آیات کا۔ پھر نوح علیہ السلام کا ذکر ہے آیت نمبر 105 سے 122 تک، اور نوح علیہ السلام نے ان کو تبلیغ کی اور وہ سارا قصہ آپ نے سنا ہوا ہے، وہ نہیں مانے۔ فافتح بینی وبینہم فتحا ونجنی، اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے۔ نوح علیہ السلام نے دعا کر دی، جب دعائیں نوح ہوئی تو بالآخر وہ غرقاب ہو گئے۔ اللہ فرماتا ہے یہ بھی نشانی ہے، اور ان میں سے کم ہی مومن بنے، جبکہ تیرا رب جو ہے وہ عزیز و رحیم ہے۔ پھر قوم عاد کا ذکر آیت نمبر 123 سے لے کر 140 تک، انہوں نے حضرت ہود کو جھٹلایا اور پھر بالآخر وہ بھی تباہ و برباد ہوئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس میں بھی نشانی ہے، بے ایمان زیادہ ہیں جبکہ رب غلبے والا اور رحیم ہے۔ پھر
قوم سمود کا تذکرہ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی تکذیب کی، آیت نمبر 141 سے لے کر 159 تک ان کا تذکرہ۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ 9 بدماش تھے اس میں سے، ولا تطیعوا امر المسرفین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس میں 9 بدماش تھے اور انہوں نے سارا ماحول خراب کیا ہوا تھا اور انہوں نے آپس میں پروگرام بنایا، اور سورہ نمل کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس میں 9 بدماش تھے۔ یہاں فرمایا ولا تطیعوا امر المسرفین کہ یہ جو زیادتی کرنے والے ان کی بات نہ مانو، لیکن انہوں نے پورا ماحول خراب کیا ہوا تھا۔ بالآخر انہوں نے وہ جو نشانی کے طور پر اونٹنی ملی تھی فعقروها فاصبحوا نادمین، اس کو انہوں نے کاٹ دیا اور فاخذهم العذاب، عذاب نے پکڑ لیا۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتا ہے ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین۔ آگے پھر لوط علیہ السلام کا ذکر ہے اور ان کی قوم کا انجام بد، آیت نمبر 160 سے 175 تک، اور فرمایا کہ لوط علیہ السلام نے بھی سمجھایا اپنی قوم کو، وہ نہیں مانے انہوں نے، بلکہ لوط علیہ السلام کو مذاق کرتے تھے کہ بڑے پاکیزہ لوگ آ گئے، ان کو نکالو یہاں سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر بالآخر پتھروں کی بارش ہوئی اور وہ چلے گئے۔ پھر وہی آیت، 2 آیتیں جو ہیں آیت نمبر 174-75، ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم، اللہ تعالیٰ بار بار یہ بھی نشانی، یہ بھی نشانی، یہ بھی نشانی۔ آگے اصحاب الایکہ کو شعیب علیہ السلام کا خطاب اور ان کی تکذیب ہے، بالآخر ان پر بھی عذاب۔ پھر اللہ تعالیٰ وہی آیت کی تکرار ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 192 سے 95 تک کہ آفاقی اور دائمی معجزہ قرآن ہے، ہر قوم کو معجزے ملے، لیکن اصل جو معجزہ ہے نزل بہ الروح الامین، اس کو روح الامین جبریل امین لے کر آئے، علی قلبک لتکون من المنذرین، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دل پر یہ نازل ہوا تاکہ آپ لوگوں کو ڈرائیں، بلسان عربی مبین، یہ عربی مبین کے اندر یہ نازل ہوا ہے، سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد آخر پہ اس صورت کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ قرآن جو ہے یہ کسی شاعر کی شاعری نہیں ہے، قرآن شاعری نہیں ہے۔ شعراء جو ہیں وہ خود بھی ہر وادی میں سر ٹکراتے پھرتے ہیں اور گمراہ لوگ ان کی پیروی کرتے ہیں۔ ہاں 4 خوبیوں والے جو شعراء ہوتے ہیں وہ مستثنا ہیں۔ ایک تو ان کے اندر ایمان ہو، سبحان اللہ، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وذکروا اللہ کثیرا وانتصروا من بعد ما ظلموا۔ ایک تو ایمان والے شعراء، صالح کردار والے، ذکر الہی کرنے والے اور اسلام کے لیے مزاحمتی شاعری کرنے والے، وانتصروا من بعد ما ظلموا۔ آگے سورہ نمل ہے، سورہ نمل کے اندر 3 قسم کے لوگوں کا بیان ہوا ہے۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جن کے پاس طاقت، حکومت، دولت، سب کچھ تھا، اس کے باوجود نشان عبرت بنا دیا۔ اللہ، ان میں خاص طور پر فرعون، قوم سمود، قوم لوط وغیرہ، ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا کہ بہت باوجود طاقت اور حکومت اور دولت کے وہ نشان عبرت بنا دیا۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو شکر گزاری کی مثال ہے، اس کے مثال کے طور پر اللہ کریم نے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا۔ تیسرے وہ لوگ ہیں جو تھے تو مشرک لیکن ان میں قبول حق کا مادہ موجود تھا، تو ان کی مثال کے طور پر اللہ کریم نے یہاں ملکہ سبا کا ذکر کیا جو یمن کی ایک ملکہ تھی، اس کا ذکر کیا ہے۔ تو یہ پوری جو سورہ نمل ہے اس میں توحید اور اثبات توحید ان تینوں حوالوں سے اور قیامت اور اس کی نشانیاں ہیں۔ قرآن کی حقانیت سے اور مومنین کی صفات سے اس سورت کا آغاز ہوتا ہے، اور پھر اللہ کریم نے وہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا تو فرمایا 9 نشانیاں، وہاں 9 نشانیاں اللہ تعالیٰ نے دی۔ صرف یہ نہیں تھا کہ عصا سانپ بن جاتا تھا اور یہ جو نکالتے تھے اپنا بغل سے ہاتھ اور وہ ید بیضہ بن جاتا تھا، 2 نشانیاں نہیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فی 9 آیات الی فرعون وقومہ، 9 نشانیاں لے کے آئے لیکن وہ پھر بھی نہیں مانے اور بالآخر وہ سارے کے سارے تباہ و برباد ہو گئے۔ پھر شکر گزاری کی مثال کے طور پر آیت نمبر 15 سے 44 تک داؤد علیہ السلام کا اجمالاً تذکرہ ہے، سلیمان علیہ السلام کا تھوڑا تفصیلاً تذکرہ ہے کہ جانوروں کی بولیاں بھی جانتے تھے، ہوا ان کی جو ہے وہ پابند تھی، ماتحت تھی، سارا کچھ ان کے پاس تھا۔ ایک دن نکلے اپنے لشکر کو لے کر، چونٹیاں جو ہیں وہ آپس میں گفتگو کر رہی تھیں کہ سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، کہیں تمہیں کچل کے نہ چلا جائے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے وہ بات سن لی، فتبسم ضاحکا من قولها، اس کی بات سن کے سلیمان علیہ السلام ہنس پڑے۔ وقال رب اوزعنی، اللہ کا شکر کیا کہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھے ایسی نعمتیں دی
سبحان اللہ۔ اور پھر اس کے بعد ایک دن کا واقعہ ہوا کہ ہدہد نظر نہیں آ رہا تھا، قافلہ تھا پورا، تو قافلے میں ہدہد کوئی نہیں، غائب ہے، بلاؤ حاضری لگی تو آج وہ موجود ہی نہیں تھا، کدھر ہے؟ آج اس کو بڑی سخت سزا ملے گی۔ تھوڑی دیر بعد آ گیا، اس نے عذر معقول پیش کیا، اس نے کہا جی میں تو ایک بڑی خبر لایا ہوں، ملکہ سبا ہے۔ اللہ اکبر! وہ جو یمن کا علاقہ جو ہے اس میں جنوبی عرب میں یمن کا علاقہ ہے، وہاں پہ ایک ملکہ سی۔ وہ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ سبا جو ہے وہ اس سرزمین کا نام تھا، بعض نے کہا نہیں عورت تھی، اس کا نام تھا بہارا۔ وہ اس کی تفسیر کے اندر بڑے مختلف قسم کے اقوال موجود ہیں۔ تو سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کو خط لکھ دیا کہ تم لوگ جو ہے وہ ماتحت ہو کر فرمان بردار بن کے میری طرف آ جاؤ۔ ملکہ سبا نے اپنے جو ارکان دولت سے ان سے مشورہ کیا کیا کریں۔ انہوں نے کہا جی ہمارے پاس تو طاقت ہی بڑی ہے، لڑتے ہیں، کسی کی ایسی کی تیسی، ہم تو کسی کو جو ہے نا وہ اس طرح قبول نہیں کر سکتے، ان کے ساتھ لڑیں گے۔ ان کا نام دانا خاتون تھی، جو میں نے پہلے عرض کیا مشرک، لیکن اس میں قبول حق کا مادہ تھا، دانا خاتون تھی۔ اس نے کہا نا اس طرح نہیں، جب لڑائیاں ہوتی ہیں، جنگ جب ہوتی ہے تو جنگ جو ہے وہ انقلاب برپا کر دیتی ہے، اس میں عزت والے ذلت والے بن جاتے ہیں، اور جنگ جو ہے وہ ہر چیز کی تباہی و بربادی کا باعث بنتی ہے۔ اس لیے ایسا نہ کریں۔ ہم ایسا کرتے ہیں کہ تحفے تحائف بھیج دیتے ہیں، شاید وہ مان جائے، تحفے تحائف بھیجے کہ وہ جنگ نہ کرے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تحفے واپس کر دیے، ان کا یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، تم میرے پاس آ جاؤ، نہیں تو تمہارے ساتھ جو ہے وہ برا ہوگا۔ خیر اس نے آنے کا پروگرام بنا لیا۔ وہ جب آ رہی تھی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے ارکان دولت سے کہا بھی، اپنے ساتھیوں سے کوئی اس کا تخت جو ہے اس کے پہنچنے سے پہلے لے آئے۔ ایک جن نے کہا کہ میں فوری طور پہ لا سکتا ہوں۔ اللہ اکبر! قبل ان یاتونی، اس نے کہا کہ میں قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، تو جب یہ جو دربار لگا ہوا ہے یہ اٹھنے سے پہلے میں پہلے لے آؤں۔ پھر ایک شخص جس کے پاس علم تھا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذی عنده علم من الکتاب، جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اس نے کہا کہ میں پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں۔ اب یہ کون تھا؟ اس کے بارے میں لوگوں نے مختلف تفاسیر کی ہیں، بعض لوگوں نے تو نام بھی لکھے ہیں کہ فلاں تھا فلاں نہیں تھا۔ بات یہ ہے کہ وہ فرشتہ بھی ہو سکتا ہے اور وہ خود حضرت سلیمان علیہ السلام بھی ہو سکتے ہیں۔ وہ کون تھا؟ آدمی تھا، فرشتہ تھا، یا خود حضرت سلیمان علیہ السلام تھے، یا کوئی تھا؟ یہ جب قرآن نے بھی اس کا نام نہیں بتایا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا نام نہیں بتایا، تو ہمیں کیا ضرورت ہے تکے لگانے کی کہ وہ فلاں تھا؟ بس کوئی تھا جس کے پاس اللہ نے اس نے کہا، اور وہ لے آیا۔ اب وہ جب آیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا اس تخت کو نا تھوڑا تھوڑا اس کا شکل بدل دو تاکہ دیکھتے ہیں وہ بھلا پہچانتی ہے کہ نہیں پہچانتی۔ تو وہ آئی اور انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ تخت کہیں تمہارا تو نہیں ہے؟ تو اس نے کہا، اس نے پہچانا نہیں کہ یہ وہ ہے، کہتی ہے کأنہ ہوا، یہ اس کی طرح کا ہے، اور سمجھ نہیں سکی کہ اتنی جلدی میرا تخت یہاں پہ کیسے آ سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے ایک اور آزمائش کی کہ وہ شیشے کے نیچے پانی تھا، اوپر شیشہ تھا، تو فرش کے اوپر ان کے آ جا، اور اس نے جلدی سے پنڈلیاں اپنے اوپر جو ہے نا شلوار ٹانگنی شروع کر دی کہیں گیلی نہ ہو جائے۔ تو وہ فرش تھا حالانکہ شیشے کا، تو اس کو سمجھ نہیں آئی، ایک گویا اس کے اوپر دھاک بیٹھ گئی حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے، اس نے اعلان کر دیا تھا رب انی ظلمت نفسی، اللہ میں نے اپنی جان پر بڑا ظلم کیا، واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ پر رب العالمین پر ایمان لائی۔ پھر آگے آخر پہ اس پارے کے قوم سمود کا ذکر ہے، آیت نمبر 45 سے 53 تک، اور قوم سمود کی تباہی کا ذکر ہے، اور آخر پہ قوم لوط اور ان کی تباہی کا ذکر ہے۔ یہ کر کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے استفہامی انداز میں، اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے، یعنی ایسی شاندار انداز میں توحید کی دعوت دی ہے کہ یہ ساری جو تباہی و بربادی ہے، قوم سمود کی تباہی، قوم عاد کی تباہی، اور یہ قوم لوط کی تباہی، تو یہ بتاؤ
اللہ خیر اما یشرکون، استفہامی انداز میں پوچھا ہے کہ کیا اللہ بہتر ہے یا یہ جھوٹے معبود بہتر ہے؟ جھوٹے معبودوں والے سارے تباہ و برباد ہو گئے اور اللہ والے جو ہیں ہمیشہ کامیاب ہوئے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے استفہامی انداز میں توحید کی دعوت دی ہے کہ ان تباہ حال اقوام کے انجام کے تناظر میں دیکھو، اور جو جتنے قصے ہیں اس میں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا اس پر اللہ کا شکر کرو۔ قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، جو اللہ نے بندے اپنے چنے ہیں ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہوئی، اور پھر جو لوگ تھے تباہ و برباد ہوئے، جھوٹے معبودوں والے تباہ و برباد ہوئے اور اللہ والے کامیاب ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ والا بنے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔